یا اللہ ہمیں بس اپنا در کا فقیر اور بھکاری بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو رزق کی تنگی اور غربتی ہے اسے دور فرما۔ اے اللہ محتاجی سے ہمارے گھروں کو نجات دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے۔ اے پاک پروردگار اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ اے رب کریم تو تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان و ایمان، عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ اے مولا ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچا۔ اے پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہمیں ہر طرح کی گناہوں سے بچا۔ اے اللہ پاک آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں۔ اے پاک پروردگار آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے صحت و عافیت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر طرح کے اعتبار سے بہترین پرورش فرما۔ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو ہمارے لیے دونوں جہاں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فتنے کا سبب بننے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیندار بنا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما لے۔ اے رب کریم اے اللہ ہمارے نسلوں میں قیامت تک کوئی مشرک پیدا نہ ہو۔ اے پاک پروردگار تو ہمارے گھروں میں اتفاق والا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت والی زندگی عطا فرما۔ ساس بہو کو تمام رشتوں میں محبت اور حسن سلوک عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے تمام جھگڑوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کا ماحول اللہ والے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اللہ والوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمارے اخلاق کا جو حال ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اخلاقوں کو درست فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو اور ہمارے اوپر احسان کرنے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما دے، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے، برائیوں سے اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، اپنے دین پر چلنے کی سب کو توفیق دے دے، سب کی عمر میں، رزق میں، عمل میں برکت عطا فرما اور اپنی جانب سے سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اپنے غضب سے، غصے سے اور اپنے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے دن کی سختی سے، حساب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، رحمت عطا فرما، اپنا دیدار کا شرف نصیب فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو اس امت کی تمام افراد کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امت کی ہر فرد کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے پاک پروردگار معاف فرما دے اور کرم کا معاملہ فرما، امت کے ہر فرد کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان کر دے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، آپ کے علاوہ کوئی ان کی مشکل کو دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تیری امت کن مشکلوں سے دوچار ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے رب کریم ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں بے سہارا ہیں ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اپنے رحمت سے اپنے کرم سے قدردان اور بہترین جوڑے ملا دے۔ اے رب کریم جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور ماں باپ کے فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کو بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا فرما، اور جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے بھی مسلمان اس وقت پریشان حال ہے، اے پاک پروردگار تو ان کی مشکلوں کو جانتا ہے۔ اے رب کریم ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ شیطان صفت لوگ معصوم بچوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو ملیا مٹی کر دے۔ اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ جس کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ جن کا ہم پر حق ہے ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما، اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے پاک پروردگار اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شریروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شریروں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما، اور ہر دین مرکز مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل پر آپ کا خاص کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس چینل پہ یہ جو کچھ آج کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر کر دے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، ہمارے عمر میں رزق میں عمل میں برکت نازل فرما دے۔ اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کی تو مغفرت کرتا ہے، جن کے لیے تو مغفرت کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام عبادتوں کو اپنے کرم سے قبول کر لے، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے نیکی پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو پیارے عزیز اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو اپنے قریب کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس گھڑی تک اس لمحے تک اس دنیا سے جو بھی گزر چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں میں تو حفاظت فرما، سب کی قبروں کو تو جنت بنا دے۔ اے اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان پر اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ رحم کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی میں تمام کیے جانے والے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر حال میں تکبر کے مرض سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما، اور ہم سب کا
خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں غلط عقیدوں اور غلط فرقوں سے بچا۔ اے رب کریم ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب کریم ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو مانگ سکے اور جو نہ مانگ سکے تو وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، اور تمام بھلائیوں سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ جن بھلائیوں کا سوال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تمام بھلائیاں تو ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اللہ سے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ، مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر شان والا کون ہے؟ کوئی نہیں، اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ کریم، تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ، تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت پر قائم رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کی محبت دے دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا فرما، ہمیں تزکیہ عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیری رحمتوں سے امید ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔